بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی ناظرین۔ بی ویکس کیا چیز ہے؟ پڑھے لکھے آپ کو تو پتہ چل جائے گا، لیکن جو میری طرح کے ہیں سادہ لوگ، ان کو سمجھانا پڑے گا۔ شہد کی مکھی، شہد کی مکھی اس کا گھر، دیکھا ہوگا آپ نے، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، ایک ایک چھتے سے بلا مبالغہ 1 کلو سے لے کر 8-10 کلو گرام تک شہد حاصل کرتے ہیں شہد اتارنے والے۔ چونکہ ہم شہد کا کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں تو علم ہے اس چیز کا۔ خیر، آج بات کرتے ہیں شہد کی مکھی کے چھتے کے اندر جو موم ہوتا ہے، شہد کے چھتے کا وہ حصہ جس کے اندر شہد کی مکھی شہد کو سٹور کرتی ہے، وہ حصہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ وہ بقیہ جو اس کا بڑا سا حصہ ہوتا ہے وہ کالونی ہوتی ہے اس کی، وہاں پر وہ ملکہ مکھی انڈے دیتی ہے، وہاں سے ورکر بھی پیدا ہوتے ہیں، کام کرنے والی مکھیاں، نکھٹو بھی پیدا ہوتے ہیں۔ نکھٹو کون سے؟ جو بالکل ویلے ہوتے ہیں، بالکل، ہاں جی۔ اور ان کو مکھیاں، جب وہ نکھٹو ہوتے ہیں نا، مکھیاں بھی برداشت نہیں کرتی۔ جو کارکن مکھیاں ہیں جو اتنا لمبا لمبا سفر کر کے پھولوں سے رس چوس کے لاتی ہیں، پھر وہ شہد تیار کرتی ہیں، اور یہ نکھٹو بیٹھ کے کھا جاتے ہیں، ان کو ڈنگ مار کے یہ گھر سے فارغ کر دیتی ہیں، چل تیرا کوئی کام نہیں یہاں پر۔ یہ ایک الگ دنیا ہے شہد کی مکھی کی، ایک لمبا ٹاپک ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کتنی عقل دی ہے، عقل مند چیز۔ بی ویکس، شہد کی مکھی کے چھتے کا موم، اس کے اندر بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، اینٹی سیپٹک بھی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ موم اینٹی سیپٹک بھی ہے، اور یہ موم موم بتیوں کے طور پر بھی جو ہوتے ہیں نا، اسپیشلی کسی علاج کے لیے اروما تھراپی میں اس کی کینڈلز استعمال کی جاتی ہیں۔ تو عام ویکس سے جو موم بتیاں تیار ہوتی ہیں ان کی بو سی ہوتی ہے، لیکن جو بی ویکس ہے، قدرتی موم جو ہے، شہد کی مکھی کے چھتے کا موم جو ہے، اس کی موم بتی بڑی پیاری خوشبو دیتی ہے، جس طرح شہد کا خوشبو ہوتا ہے، اتنا اس کی پیاری خوشبو ہوتی ہے۔ اس کا موم لکڑی کو پالش کرنے کے لیے، چمڑے کو پالش کرنے کے لیے، اور سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ کاسمیٹکس میں، یہ سرخی پاؤڈر، میک اپ کا سامان، اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایمانداری سے استعمال کرے تو یہ بڑی ہی کمال کی چیز ہوتی ہے۔ خیر، جوڑوں کا درد، اکثر بزرگ ہمارے بڑھاپے میں جوڑوں میں گیپ آ جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے جوڑوں میں درد، آوازیں آتی ہیں، جوڑ کھڑک جاتے ہیں، مہرے کا درد، کمر کے مہروں کا درد، ان میں سے بھی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سارا فطور خشکی کا ہے۔ ہم اپنی غذا میں قدرتی چکنائیاں تو لاتے نہیں، کسی کے کہنے پر ہم قدرتی دیسی گھی کو چھوڑ رہے ہیں، کبھی ہم سرسوں کے تیل کو چھوڑ رہے ہیں، کبھی زیتون کے تیل کو ہم گرم کہہ کے استعمال نہیں کرتے۔ میں تو اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ شہد اور زیتون بڑی قیمتی اور کمال کی چیزیں ہیں، ہم نے رکھی گھر میں اس لیے پڑی پڑی ایکسپائر ہو جاتی ہیں۔ یہ جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو کسی بچے کے منہ کو شہد لگا دیا، جب کوئی بزرگ اللہ کو پیارا ہونے لگے تو اس کو شہد کا چمچ دے دیتے ہیں، جب کوئی گر پڑتا ہے اللہ نہ کرے تو اس کو مالش کر دیتے ہیں زیتون کے تیل سے، اور کوئی کام ہی نہیں لیتے ہم۔ گرم بہت ہوتا ہے جی، شہد بھی بڑا گرم ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندہ ہی طبیب ہے، ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے، ہر بندہ ہی اس کے پاس 8-10 ڈگریاں ہیں، وہ فتوے بھی دیتا ہے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، شہد گرم ہوتا ہے جی، نہیں استعمال کرنا، زیتون نہیں استعمال کرنا، گرم ہوتا ہے۔ بھائی اگر جسم کو ضرورت ہے کسی چیز کی تو اسے استعمال کریں، موسم نہ دیکھیں گرم ہے کہ سرد ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ شفا دینے والا ہے۔ تو بی ویکس جو ہے، یہ شہد کی مکھی کے چھتے کا موم، بے شمار کمالات ہیں اس کے، بے شمار۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن بزرگوں کے کمر میں درد ہو، ان کے موڑوں میں گیپ آ جائے، یا ان کے گھٹنوں میں درد ہو،
ٹھیک ہے جی، یا ان کے ٹخنوں میں درد ہو، تو اس کے لیے یہ کمال کی چیز ہے، کمال کی چیز ہے۔ آپ کسی شہد اتارنے والے سے رابطہ کریں، اسے کہیں کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا خالص چھتے کا موم چاہیے، آپ موم لیں حسب ضرورت اس سے، وہ آپ کو خام حالت میں دے گا، شہد نچوڑنے کے بعد وہ ایسے گندا ہوا ملے گا آپ کو، گندا مندا سا محسوس ہوگا آپ کو۔ اب ایسا کریں، ایک ململ کا کپڑا لیں، اس میں حسب ضرورت وہ بی ویکس جو چھتے کا موم ہے وہ ڈالیں، اس میں کوئی وزنی چیز، کوئی باٹ لوہے کا ہو یا کوئی اور پتھر صاف ستھرا اس میں رکھ کے اب کسی بڑے برتن میں، پتیلا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، اس میں وہ رکھ دیں، پانی سے بھر دیں، نیچے آگ جلائیں، آپ ابالنا شروع کر دیں۔ اب وہ جو ویکس ہے، وہ جو موم ہے، اس کپڑے میں سے چھن چھن کے نکل کے جس طرح پانی کے اوپر یا کہہ لیں کہ دیسی گھی کی شکل میں، آئل کی شکل میں آپ کو محسوس ہوگا۔ جب اچھی طرح ابل جائے اس کو آپ رکھ دیں ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر آف وائٹ کلر کی بڑی پیاری سی تہ جمی ہوئی ہوگی، ایسے اتار لیں، آپ کو وہ پورا یعنی جتنا وہ اس کا وایا ہے نا اس برتن کا تقریباً اتنا ہی اکثر ہوتا ہے، تو وہ آپ اتار لیں، صاف ستھرا موم آپ کے پاس موجود ہے۔ اب یہ کمالاتی موم آپ لیں 100 گرام، 100 گرام موم لے لیں، اس میں آپ 25 گرام ہلدی، خشک ہلدی اچھی کوالٹی کی لے کے، ان دونوں کو آپ موم کو کسی کڑاہی میں ڈال کے، کسی اسٹیل کے برتن میں یا تام چینی کے برتن میں ڈال کے اس کو آپ گرم کریں ذرا۔ جب وہ میلٹ ہو جائے تو اس میں وہ ہلدی شامل کر کے اس کو مکس کر کے رکھ دیں۔ اب اس کی گولیاں بھی بنا سکتے ہیں آپ، اس کو ڈبیا میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ تقریباً 1 گرام وہ موم لے کے آپ رات ایک خوراک جو ہے وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ یا چائے کے ساتھ استعمال کر لیں۔ اگر آپ ایک وقت نہیں تو 2 وقت اسے استعمال کر لیں تو وہ آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے، جوڑوں میں جو گیپ آ جاتا ہے، جو موڑوں میں گیپ آ جاتا ہے، اس کے لیے بہترین ریزلٹڈ چیز ہے۔ ہفتہ 2 ہفتے اگر آپ کو مہینہ بھی کھانا پڑے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان برائے 1% نقصان آ سکتا ہے، کوئی کسی چیز کی زیادتی جو ہے وہ جسم کو تکلیف دے سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ وہ قدرتی چیز ہے کہ جس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، بڑی کمال کی چیز ہے، اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ جب آپ شہد اتروائیں کہیں سے جو جن کے باغات ہیں تو وہ اس موم کو ضائع نہ کریں، بہت ہی کاسٹلی چیز ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور جو فارن کنٹریز ہیں وہاں پر ریسرچ ہوتی ہے اس کے اوپر، وہ لوگ بہت مہنگے داموں بیچتے ہیں اس کی ادویات بھی تیار کر کے۔ اس کو بواسیر پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو الرجی پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو جو جسم کے اوپر سرخ بادہ رنگ ورم جو ہوتا ہے اس پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو جوڑوں کا درد ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی لوشن بنا کے دردوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جو بچوں کے ریش آتے ہیں اس کے ڈائپر کے، یعنی وہ جو لگاتے ہیں پیمپر آج کل، اس کی وجہ سے بچے کے مقد پر، اس کے پیشاب والی جگہ پر جو ریش آ جاتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا کی بہترین چیز ہے یہ۔ لیکن یہ بتائیں گے ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں۔ تو نئے آنے والے ویورز کو خوش آمدید، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کریں تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو، نئی ریسرچ ہم کرتے ہیں، جو حق سچ بیان کرتے ہیں، اس کا پیغام آپ تک پہنچ جائے، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو بھی یہ اس کا لنک شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ ہمارے اس صدقہ جاریہ میں آپ ہمارے ساتھی بنیں، ایک چین بن جائے تاکہ ہر بندہ فائدہ حاصل کر سکے اور حقیقی فائدہ حاصل کر سکے۔ آپ کا اپنا میزبان حکیم ساجد اجازت چاہتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔